ظالموں کی صف میں شامل ہو کے بھی مظلوم ہے، اس نظام ظلم میں حاکم بھی خود محکوم ہے۔ جانے آدم پھر بھی ہیں دانستہ سب خاموش کیوں، سب اداروں کو تباہی کا سبب معلوم ہے، سب اداروں کو تباہی کا سبب معلوم۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ اگر اس بلڈنگ میں انصاف بر وقت ملتا، انصاف کا پرچار ہوتا، امیر اور غریب میں فرق نہ ہوتا اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا، تو آج پولیس نہ بھیگی بلی بنتی، نہ وہ درندہ صفت بنتی۔ میں کرنل کی بیوی ہوں۔ یہ ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسی جرت ہے جو پاکستان کو دو لخت کر دیتی ہے۔ یہ آواز ایک استعارہ ہے، کرنل کی بیوی۔ یہ سردار کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، یہ چودھری کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کسی وڈیرے کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کسی ایم پی ایز اور ایم این اے کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی سینیٹر اور کسی وزیر کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وزیر اعظم کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، صدر پاکستان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو سب بیویاں ہیں ان لوگوں کی جو پاکستان کا درجہ اول رکھتے ہیں۔ اگر قانون ایک ہوتا تو یہ جرت ان کو نہ ہوتی کہ میں کرنل کی بیوی ہوں۔ اگر قانون ایک ہوتا تو کسی پولیس والے کو اتنا سرد موری میں نہ دیکھتے، اتنی بھیگی بلی بنی ہوئی نہ دیکھتے جیسے ان کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک رکشے والا کوئی قانون کو توڑ دے تو اس کو یہ ڈنڈے مار مار کر ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور رکشہ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آئے روز آپ دیکھتے رہتی ہیں، آئے روز آپ سنتے رہتی ہیں، مگر کیونکہ قانون ایک نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور ایک غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ جب تک یہ نظام اسی تسلسل سے چلتا رہے گا تو آپ کو یہ بیویاں ملتی رہیں گی، کیونکہ کسی دہاڑی دار کی بیوی تو یہ نہیں کہتی کہ میں کسی دہاڑی دار کی بیوی ہوں، کسی مزدور کی بیوی یہ نہیں کہتی کہ میں مزدور کی بیوی ہوں، کسی درجہ چہارم کی بیوی یہ نہیں کہتی کہ میں فلاں درجہ چہارم نائب قاصد کی بیوی ہوں، کیونکہ ان کو جرت بھی نہیں ہوتی۔ ان کو پتہ ہے یہ قانون میرا نہیں ہے، یہ پاکستان میرا نہیں ہے، میں تو یہاں ایک ایسے ہوتا ہے کسی وڈیرے کے ساتھ کوئی مزارے رہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کبھی بھی مجھے نکال سکتا ہے۔ پاکستان ہمیں چاہیے، پاکستان کا ایک قانون چاہیے، پاکستان کے اندر انصاف چاہیے۔ یہ پولیس کسی غریب پہ ٹوٹنا ہو تو یہ ٹوٹ پڑتی ہے، مگر امیر کے سامنے یہ دم ہلاتی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ پولیس والوں کو بھی پتہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ میرا افسر ہے، میں نے اس کے تحت چلنا ہے، قانون کے تحت نہیں چلنا۔ اگر قانون کے تحت چلنا تو یہ رکشے والے کو ایسے نہ روک لیتا، اس کے سامنے بھیگی بلی نہ بنتا۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ قانون نہیں ہے، مگر یہ دیکھیں چند تصاویر جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یہی پولیس تھی، اس پولیس نے بربریت کی انتہا کر دی۔ اگر کائنات کے اقوام متحدہ بھی ان کو حکم دیتی تو شاید اس سے زیادہ اور ظلم نہ کر سکتے تھے۔ چھینے ختم ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئیں، مگر پولیس کی گولیاں ابھی باقی تھیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کی بربریت، ظلم اور ریاست کا حکم، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ان کے پورے حواریوں کا حکم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ پولیس نہیں تھی؟ اگر اس وقت قانون کو فالو کرتی تو آج پولیس کو یہ گالیاں بھی نہ سننا پڑتی۔ یہ ادارے آج خاموش کیوں ہیں؟ عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ یہ بارود کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عدالت اگر عابد باکسر کی بات سن لیتی، اگر عدالت ڈاکٹر عاصم کا رزلٹ دے دیتی، اگر عدالت شرجیل میمن کا رزلٹ دے دیتی، آپ دیکھتے جائیں، اگر ایان علی کا رزلٹ آ جاتا تو آپ دیکھتے تو کبھی کرپشن نہ ہوتی، کبھی راجہ رینٹل کیس انتقام کو پہنچ جاتا، تو
تو کبھی نیو بے نظیر ایئرپورٹ بھی کرپشن کے سامنے آ جاتا، مگر حرام کی کمائی سے گھر بننے والا سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان کا رکن قتل کر دے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اسحاق ڈالر یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ارسلان افتخار کیس عدالت کے ٹیبل پہ موجود ہے، اور شہد کی بوتل کیسے بنی یہ بھی آپ کے سامنے۔ شاہ رخ جتوئی نے کیا کیا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی کو سزا مل گئی ہوتی تو آج کرنل کی بیوی سامنے نہ آتی۔ جس نے ڈان لیکس کے حوالے سے اپنا نام کمایا، اگر اس کو سزا ملتی تو آج کرنل کی بیوی موٹر وے پہ پولیس کی دھجیاں نہ اڑا رہی ہوتی۔ یہی پولیس جب قانون کو فالو نہیں کرتی، جب اپنے ایمان کو فالو نہیں کرتی، جب تنظیم کو فالو نہیں کرتی، جب اتحاد کو فالو نہیں کرتی، ایک ریاست کے جبر کو فالو کرتی ہے، جبر کا حکم مانتی ہے اور لا قانونیت کرتی ہے، اور مظلوم اور بے سہارا لوگوں پہ گولیاں اور لاٹھیاں برساتی ہے، تو آج پولیس کو بھی وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور وقت دور نہیں جب ایسے غنڈے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے حکم چلتے رہیں گے، اور یہ پولیس قانون نہیں ایک بدماشی کے طور پہ سامنے آتی رہے گی۔ عمران خان، آپ کی تبدیلی کہاں گئی؟ آپ کی تبدیلی ہوا میں اڑ گئی۔ اس سسٹم کے تحت آپ 1000 بار بھی وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔